کو بولنا ہے مرحبا 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 جب بلا ہر طرف یہ بھی شعر بطور خاص محب گرامی آفتاب ساؤنڈ کمپنی ڈرامن گنج ماشاءاللہ جلسوں میں بہت ہی اس ٹائم ان کی بھی کمائی ہے ہماری بھی کمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور جزائے خیر تھوڑا ڈسکاؤنٹ کے ساتھ لگایا کریں محبت سے بولتی سے سبحان اللہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ لگایا کریے میں پڑھتا ہوں شعر محبتوں کے ساتھ بول دیجیے سبحان اللہ مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ کہ ہو کچھ لوگ تو سوچ رہے ہیں مولوی اچھا پھنسایا کہ نہیں آپ سب کو بھی پھنسا کے رکھا ہوں بولے سبحان اللہ یہاں سے لے کے وہاں تک سارا مجمع پڑے گا ہاتھوں پہ دھنگا بنائے اور میرے ساتھ پڑھے مرحبا میشر میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ نعت نہیں پڑھے تھے آپ بھی نبی کے دیوانوں میں شامل ہو میرے ساتھ محبت سے بولے سبحان اللہ مرحبا مرحبا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سرمدا یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ یا شفیع۔ ایک شعر آپ کی مجھ سے گزارا، اس کے بعد میں اپنی جگہ دیتا ہوں محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ مدینے مدینے بہت ہی نایاب خطاب ہونا ہے، زیادہ تر وقت ہمیں خطاب کے لیے دینا ہے۔ بہت ہی معیار شخصیت حضرت علامہ مولانا نادر حسین صاحب قبلہ آمد ہوئی ہے۔ آئیے دور دراز سے آئے ہوئے مہمان کے حوالے میں مائک کرتا ہوں، ان کے آنے سے قبل آئیے ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے سلام کیا، آپ حضرات نے جواب نہیں دیا، تھوڑا بابلند آواز سے سلام کا جواب دیا، السلام علیکم۔ بابلند آواز سے نذرانہ کرتے ہیں، بڑی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام اعلیٰ حضرت پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کرنا۔ آپ اول بھی ہے، آپ ہیں آخری۔ سبحان اللہ، بڑی خاموشی سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ اول بھی ہے، آپ ہیں آخری، آپ اول بھی ہے، آپ ہیں آخری، آپ کے واسطے لوٹی ہے موت بھی، آپ کے واسطے لوٹی ہے موت بھی۔ آپ بھی ہیں، آپ ہیں آخری، آپ بھی ہیں، آپ ہیں آخری، آپ کے واسطے لوٹی ہے موت بھی۔ سب سے اولا وہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب عید میلاد النبی، جب عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارا نبی،
کا دولہا ہمارا نبی، اور جن کے بھائی علی، جن کی بیٹی بطول، جن کے بھائی علی، جن کی بیٹی بطول، جن کے صدقے ہی ہوتی دعائیں قبول، جن کے صدقے ہی ہوتی دعائیں قبول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جناب صاحب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا ناصر حسین صاحب کی بڑا آپ کے روبرو حاضر ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ جو بھی سجا رہے ہیں غوث الورا کی محفل، جو بھی سجا رہے ہیں سویا ہوا سویا ہوا اپنا سجا رہے ہیں غوث الورا کی محفل، غوث الورا کی محفل، جو بھی سجا رہے ہیں اور بغداد اے نسیم سحر میرے سرکار کو میرے بارے میں اتنا بتا دے، اے نسیم سحر میرے سرکار کو، اے نسیم سحر میرے سرکار کو میرے بارے میں اتنا بتا دیجیے، میرے بارے میں اتنا بتا دیجیے، اے نسیم اے نسیم سحر میرے سرکار کو میرے بارے میں اتنا بتا دیجیے، میرے بارے میں اتنا بتا دیجیے، یا تو مجھ کو مدینے بلا دیجیے، یا تو ہم کو مدینے بلا دیجیے، یا تو دل کو مدینہ بنا دیجیے، یا تو ہم کو مدینے یا تو ہم کو مدینے بلا دیجیے، یا تو دل کو مدینہ بلا لیجیے۔ اور ایک شعر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں، میں چل کے کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ پیار سے بولے کے دن یہ زہرا کھلا، سنیے ایک بات میری اے پیارے بلال، سنیے ایک بات میری یہ پیارے بلال، جو سناتے رہے نانا جا کو
ایک شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اس کے بعد ایک مطلع ایک شعر مکتبت غوث اعظم، پھر حضرت آپ کے سامنے ہوں گے۔ نعت پاک کا مطلع پڑھتا ہوں، ملاحظہ کر لیں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ جب رخ سے پردہ ہٹانے لگے، کہتے ہیں کہ آپ جب رخ سے پردہ ہٹانے لگے، آپ جب رخ سے پردہ ہٹانے لگے، آپ جب رخ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न के मिलादुन्नबी, जश्न के मिलादुन्नबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ایک شعر اور سن لے آپ کے سماعتوں کے حوالے کہ بارشِ نور میں ہم نہانے لگے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ آپ کو 90 نیکی عطا فرما دے گا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ بارشِ نور میں سب نہانے لگے، بارشِ نور میں سب نہانے لگے کہ بارش میں بزم کے تعلق سے تمام بھائی نے اور تمام ان کے گھر والوں نے مل کے اس بزم کو سجایا ہے، اللہ اس بزم کو قبول فرمائے۔ اسی بزم کے تعلق سے پڑھتا ہوں، ملاحظہ کر لیں، مکہ پڑھتا ہوں دعا، ملاحظہ کر لیں کہ اس پہ ہوتی ہے رحمت کے برسات نور، اس پہ ہوتی ہے رحمت کے برسات نور، اس پہ رحمت ہوتی ہے برسات نور کہ اس پہ ہوتے سجانے لگے، ان کی محفل جو گھر میں سجانے لگے، جب میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک مطلع ایک شعر مکتبت غوث اعظم جن کو سجایا گیا ہے، پھر حضرت آپ کے سامنے ہوں گے، ملاحظہ کر لیں۔ کسی چیز کا مجھے تو غم ہو، کسی چیز کا مجھے تو غم ہو، جب قدم پہ ہے بگتا کے والے، کسی چیز کا مجھے تو غم ہو، جب قدم پہ ہے بجتا دیوار، کسی چیز کا مجھ کو غم ہو،
والے جب کہ جانتے ہیں بغداد والے چھوٹا پڑ جاتا ہے میرا دام چھوٹا پڑ جاتا ہے میرا دام اتنا دیتے ہیں بغداد والے چھوٹا پڑ جاتا ہے میرا دام اتنا دیتے ہیں بغداد والے اور شیر سنے کہ چور آئے ولی بن کے لوٹے اور بھکاری گنے بن کے لوٹے چور آئے ولی بن کے لوٹے اور بھکاری گنے بن کے لوٹے چور ایک نظر جس کے اپنے قدم کے ایک نظر جس پہ اپنے قدم کے ڈال دیتے ہیں بغداد والے ایک نظر جس پہ اپنے قدم کے ڈال دیتے ہیں بغداد والے اب آپ کے سامنے خطیب ہندوستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا نادر حسین صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں آئیے ان کے استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے کر لیں نعرے تکبیر رسالت اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت اٹھک بیٹھک جو لوگ مچا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بالکل اٹھک بیٹھک ختم کریں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی غیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نہ رہے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم حضرات گرامی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ جشن غوث الورا میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے بیشتر تمام تر سناگر سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی بارگاہ میں کچھ ضروری معروضات لے کر حاضر ہوا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شاعر کہتا ہے اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اتنی خاموشی سے کیا رامنڈل کے لوگ سنتے ہیں اتنی خاموشی نہیں مجھے تھوڑا بیداری چاہیے اور جبکہ ہم مسلمانوں کا المیہ بھی یہ ہے کہ ہمیں جہاں بولنا چاہیے ہم وہاں نہیں بولتے سارے لوگ توجہ میری طرف ہے نا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم ہم مسلمانوں کا المیہ بڑے افسوس کے ساتھ میں تقریروں میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتے
یہی مسلمان ہے ذکر رسول کی محفل میں آتا ہے خاموش، جشن غوث الورا میں آیا خاموش۔ 2 مہینے کے بعد الیکشن کا پیریڈ ہے، آپ دیکھنا یہی مسلمان کبھی پارٹی کے زندہ باد کے نعرے لگائے گا، کبھی ایم پی کے زندہ باد کے نعرے لگائے گا، کبھی ایم ایل اے کے زندہ باد کے نعرے لگائے گا۔ ہمیں مسلمانوں اگر تمہیں زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے تو بڑے شوق سے لگاؤ، حافظ نور محمد صاحب بھی لگائیں گے، یہ علماء بھی لگائیں گے۔ اگر تمہیں زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے تو کہو ہمارا اسلام زندہ باد ہے، ہمارا قرآن زندہ باد ہے، ہمارے نبی کی شریعت زندہ باد ہے، نبی کی حقیقت زندہ باد ہے، نبی کی معرفت زندہ باد ہے، ابو بکر کی صداقت زندہ باد ہے، عمر کی عدالت زندہ باد ہے، عثمان کی سخاوت زندہ باد ہے، علی کی شجاعت زندہ باد ہے۔ سبحان اللہ زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے، زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے تو بڑے شوق سے لگاؤ۔ یہ علماء بھی لگاتے ہوئے نظر آئیں گے اور بڑے شوق سے کہتے ہوئے نظر آئے، فاطمہ کی طہارت زندہ باد ہے، علی کی شجاعت زندہ باد ہے، حسین کی شہادت زندہ باد ہے، عسکر کا بچپنا زندہ باد ہے، عباس کے آنسو زندہ باد ہے، غوث کی غوثیت زندہ باد ہے، راجہ کی حاضری زندہ باد ہے، نظام الدین کی نظامت زندہ باد ہے، علاؤالدین کا صبر زندہ باد ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ حضرت اعلیٰ حضرت، زندہ باد بچی بچی پھول پھول، یا رسول یا رسول بچی بچی پھول پھول، یا رسول یا رسول نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ شاعر کہتا اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم۔ یار تھوڑا شادی والا ماحول دے یار، ایسے ماحول میں میری تقریر نہیں ہو پاتی، ایک دم خاموشی سے بیٹھ جاؤ یار۔ جو بچے گھر میں نہیں سمجھا کرتے انہیں کو لڑکی میں بھیجا جاتا ہے۔ شاعر کہتا اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، پھنسا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ سبحان اللہ پھنسا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ سبحان اللہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم جشن غوث الورا میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ میری مرضی کے بغیر میرا نام نہیں لے سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اپنے نصیبے پر فخر کریں کہ غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، آپ اپنے نصیبے پر فخر کریں۔ یہ کوئی بہت زیادہ بڑی بات نہیں ہے کہ آج جشن غوث الورا کی محفل میں آ جائے، بہت زیادہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ جشن غوث الورا میں آ جائے، بہت زیادہ بڑی بات نہیں ہے آپ جشن غریب نواز کی محفل میں آ جائے۔ ضروری اور بڑی بات یہ ہے کہ محفل میں ہم آئیں اور بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ کا ارشاد گرامی ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن سے وابستہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے، ایک اللہ سے ڈرو، دوسرا سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارا دل خوف خدا سے بالکل خالی ہے۔ میرے دوستوں ذکر کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے،
बुजुर्गों की तालीमात, उनकी रविश, उनके तरीके पर अमल करना बड़ी बात है। मुझसे मोहिब गिरामी मौलाना नूर साहब किबला ने फरमाया कि हज़रत यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि जश्न गौसुल वरा या 11वीं शरीफ या 12वीं शरीफ का महीना आता है तो 2 महीनों में 70, 80 प्रोग्राम हो जाते हैं। बड़ी सादत मंदी की बात है, बड़ी खुशबख्ती नेक बख्ती की बात है कि आपके यहाँ 2 महीनों में 70, 80 प्रोग्राम नहीं 200 प्रोग्राम हो जाए। मगर उससे ज्यादा कहीं बड़ी बात यह है कि हम अपने इलाकों में प्रोग्राम 2-4 ही कराएं मगर उन बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करते रहें। अल्लाह फरमाता ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के डर अपने दिल में शामिल करने का दावा करो और नमाजों से दूर होते हुए। अल्लाह से मोहब्बत का दावा उसके डर को अपने दिलों में शामिल करने का मतलब ये नहीं है कि उससे मोहब्बत का दावा हो, उससे डर का दावा हो और कुरान की तालीमात से हम दूर होते हुए नजर आए। अल्लाह का डर आप उठा कर देखें, आप बुजुर्गों की जिंदगियां उठा कर देखें कि सरकार गौसे आजम का आप जिक्र कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है वो गौसे आजम, अगर जिनको मुफस्सिरीन की जमाअत में देखोगे तो मुफस्सिरे आजम नजर आएंगे, मुहद्दिसीन की जमाअत में देखोगे तो मुहद्दिसीन आजम नजर आएंगे। उसी गौसे आजम को अगर वलियों की जमाअत में तलाश करोगे तो गौसे आजम नजर आएंगे। आप इन बुजुर्गों की रविश को उठा कर देखें, इनके तरीके को उठा कर देखें कि गौसे आजम ने अपनी जिंदगी में 91 साल जिंदगी गुजारी है। 91 साल जिंदगी गुजारी, 91 साल जिंदगी के तर्ज तकल्लुम को आप उठा कर देखें कि गौसे आजम ने अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का दावा किया है। 40 साल तक ऐशा के रसूल से फजर की नमाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का दावा किया। 15 साल तक आप एक पांव पर खड़े होकर कुरान की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, वही गौसे आजम जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का दावा किया है, वो 27 साल तक पत्ते खाकर अल्लाह को राजी करते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से डर का दावा ये नहीं है। देखिए माहौल यार बनने में बात ऐसे ही बता रहे हैं, कहीं इधर से आवाज, कहीं इधर से आवाज। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का दावा आप करते हो तो बुजुर्गों की आप जिंदगी उठा कर देखो। सरकार गौसे आजम के वालिद माजिद हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त एक मर्तबा अल्लाह की रजा जोई की खातिर, तबलीग के दीन की खातिर दरिया का सफर कर रहे हैं। आपने देखा कि रास्ते से एक बहता हुआ सेब नजर आता है। आपने उसे उठाया, उठाकर खा लिया। जैसे ही खाया है तकवे ने बेचैन किया है, अल्लाह के खौफ ने बेचैन किया है। ऐ अबू सालेह तूने ये क्या किया? कहीं ऐसा ना हो कि कल बरोसे कयामत अल्लाह तबारक व तआला ने तुझसे इस सेब के बदले में पूछ लिया, इस सेब के बदले में तुझसे पूछ लिया कि अबू सालेह तूने मालिक की मर्जी के बगैर सेब क्यों खाया? तब तेरा क्या होगा? खौफ देखे इसे कहते हैं। एक सेब को बगैर मालिक की इजाजत के खा लिया है। कहा अबू सालेह तूने ये क्या किया? क्या ये तू भूल गया कि कब्र की तन्हाई बड़ी खौफनाक हो? क्या ये तू भूल गया कि मैशर की सख्ती बहुत सख्त हो? क्या ये तू भूल गया पुलसिरात की नाजुकी के बारे में? तू भूल गया? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे बरगुज़ीदा वली हैं कि अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में सरकारे गौसे आजम के बचपने के आलम में एक खातून आई थी। उसने कहा था ए अबू सालेह आपकी विलायत का डंका हमने बगदाद की गली गली में बजते हुए देखा है। मैं बे औलाद हूँ, आप मुझे औलाद अता फरमा दे। सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने नारे वक्त पर उसकी तकदीर को देखा था। तकदीर में कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दिया था। अल्लाह ने अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की दुआ पर एक नहीं 7 औलादें आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के ऐसे बंदे
تقوی نے بے چین کیا، اللہ کے خوف نے بے چین کیا، معیشت کی نازکی نے بے چین کیا۔ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہم صرف ذکر کو اپنے ارادوں تک محدود کر رکھتے ہیں کہ غوث اعظم کی محبت کا دم ہم بھرا دباتے ہیں مگر نمازوں سے ہم دور ہیں۔ غوث اعظم کی محبت کا دم ہم بھرا دباتے ہیں مگر قرآن کی تلاوت سے دور ہیں۔ اور غوث اعظم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، مادر ذات ولی ہے، ماں کے شکم سے 18 پارے کے حافظ بن کر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن مدرسے میں قدم رکھا ہے، استاد نے کہا عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا پارہ پڑھا ہے، دوسرا پارہ پڑھا، تیسرا پارہ پڑھا، چوتھا پارہ پڑھا، یہاں تک کہ 18 پارے آپ نے مدرسے میں قدم رکھتے ہی پڑھ ڈالا۔ استاد نے کہا اے عبد القادر آج یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ سرکار غوث اعظم کے بچپنے کا عالم ہے، عمر شریف کا 4 سال یا 5 سال کا عرصہ ہے، آپ فرماتے ہیں حضور مجھے اتنا ہی یاد ہے۔ استاد کہتے ہیں عبد القادر آگے کیوں نہیں یاد؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں حضور میری والدہ 18 پارے کی حافظہ تھی، میں نے ان کے شکم میں رہ کر 18 پارے کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ تحریر میلاد النبی زندہ آباد۔ سرکار غوث اعظم کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں، بہت بڑی ذات ہے سرکار غوث اعظم کی۔ بچپنے کا عالم ہے، مدرسے میں پہلے دن ہی قدم رکھا ہے۔ استاد نے کہا عبد القادر پڑھو، پڑھنا شروع کیا، 18 پارے پڑھ کر خاموش۔ ہم غوث اعظم کی محبت کا دم بھرا کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 4 سال کی عمر میں اپنے استاد گرامی کو 18 پارے سنا دیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپنے میں تشریف لا کر پہلے دن ہی اللہ کی عبادت کی ہے۔ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، سال بھر 11ویں کرتے ہیں پھر بھی نمازوں سے دور رہا کرتے ہیں۔ ہم غوث اعظم کی محبت کا دم بھرا کرتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، 50 سال کا عرصہ ہماری زندگی کا گزر جاتا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اے مسلمانوں، غوث اعظم کا ذکر کرنے وہ بڑی بات ہے۔ ہر بزرگ کی میعاد، ہر بزرگ کے نام کی محفل تم قائم کرو، اس وقت کے محفل کرنا تمہارے لیے اور باعث برکت ہو جائے گا جب تم غوث اعظم کا ذکر کرو گے، اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ سرکار ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اللہ کا خوف دیکھیں۔ ہم تو صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے ہیں، اللہ کے خوف ہونے کا دعویٰ کیا کرتے ہیں مگر اللہ کے خوف ہونے کا دعویٰ تو کیا کرتے ہیں نمازوں سے دور ہیں، اللہ کے خوف ہونے کا دعویٰ کیا کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، اللہ کے خوف ہونے کا دعویٰ کیا کرتے ہیں زبان پر ہر وقت جھوٹ رہا کرتا ہے، جبکہ غوث اعظم کی تعلیمات آپ اٹھا کر دیکھو۔ 18 سال کی عمر شریف ہے، امی جان سے کہا ہے امی جان ہم علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ کی جدائی کا صدمے کا بوجھ ابھی میرے دل سے ہلکا نہیں ہونے پایا۔ کہا امی نانا کی شریعت کا علم حاصل کرنا ہے۔ والدہ نے کہا بیٹا ابھی میرے دل پر بہت بڑا بوجھ ہے، ابھی تیرے باپ کی جدائی ہوئی ہے، ابھی تیرے باپ تجھے داغ مفارقت دے گئے ہیں، میں اب تو میری ایک ہی اولاد جو منتوں کے بعد برسوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں تجھے اپنی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ سرکار غوث اعظم کی والدہ کہتی عبد القادر چاہتے ہو کہ ہماری زندگی سے گناہوں کی کڑواہٹ ختم ہو کر کے نیکیوں کی مٹھاس پیدا ہو جائے کہ تم کی مصطفیٰ پر دن رات صبح و شام ہر وقت ضرور کی کثرت کی عادت ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی سے گناہوں کی کڑواہٹ سبحان اللہ ہم سب کی امام نے ہمیں بتا دیا
ارے نبی پر درود پڑھنا تو پڑھو اور مچل کر کہو، اور اپنے نبی پر درود پڑھنا ہے تو اس انداز میں پڑھو، کعبے کے بدرود تو تم پہ کروڑوں درود، توبہ کے سمجھو تم پہ کروڑوں درود، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، بس ہمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کون غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، پھنسا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج بڑیا غوث اعظم، کون غوث اعظم، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، فرشتے روکتے کیوں مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کون غوث اعظم، شاعر کہتا ہے میرے غوث اعظم کا وہ تیار عالی ہے جس کی نوری چوکھٹ پر بادشاہ سوالی ہے، آپ جب بھی وقت مشکل میں المدد پکارا ہے آگے ہم غلاموں کی آبرو بچا لی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وقت کی قلت بھی دامن گیر ہے کہ بہت ساری باتیں نہیں ہو سکی، پھر انشاءاللہ اور موضوعات پر تقریر سنی ہوگی تو آپ یوٹیوب پہ مولانا ناظر حسین الہ آبادی ڈالیں گے، اور پھر انشاءاللہ مولانا نور محمد صاحب کی شفقت ہوئی آپ کے دیار میں آ کر اور باتیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس محفل پاک کو سجایا رچایا بسایا ان سب کے علم میں عمر میں رزق میں کاروبار میں بے پناہ خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے، جو اس محفل میں حاضر ہوئے سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، جو باتیں میں نے کی اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آئیے مل کر پڑھ لیتے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔